ایک دفعہ کا ذکر ہے، پریوں کی شاندار دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت دیس تھا جس کا نام تھا گل بہار۔ یہاں پر بکھرے خوبصورت رنگ ہر کسی کا دل مو لیتے تھے۔ یہاں پر ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ اس دیس کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور چمکدار محل تھا جسے گلاب محل کہا جاتا تھا۔ اس محل میں گل بہار دیس کی شہزادی رہتی تھی جسے سب گلاب شہزادی کہتے تھے۔ گلاب شہزادی کوئی عام سی شہزادی نہ تھی، بلکہ وہ بہت سی زبردست جادوئی طاقتوں کی مالک تھی۔ اگر وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو اپنے ہاتھ سے چھوتی تو ان میں زندگی لوٹ آتی۔ گل بہار دیس اس کی حکمرانی میں بہت خوشحال تھا اور شہری اپنی شہزادی کو بہت پسند کرتے تھے۔ تاہم گل بہار کا سکون جلد ہی زہریلا نامی ایک سیاہ جادوگرنی کی آمد سے درم بھرم ہو گیا، جس کے مذموم ارادوں نے ایک بار خوش رہنے والی سلطنت پر سایہ ڈال دیا۔ زہریلا جادوگرنی دوسرے لوگوں کی طاقت کو چھین کر دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتی تھی۔ اس نے گل بہار کے لوگوں کی طاقت کو چرانے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے افسر نامی ایک شرارتی جن کو طلب کیا جو کہ وقت کو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زہریلا نے اسے اپنی مدد کرنے کے بدلے ایک سلطنت دینے کا وعدہ کیا۔ افسن ایک سلطنت پر حکومت کرنے کے لالچ میں زہریلا کی مدد کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اپنی جادوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے افسن نے ایک سحر انگیز آئینہ بنایا۔ جو بھی اس آئینے کی طرف دیکھتا، آئینہ اس کی تمام طاقتوں کو جذب کر لیتا۔ اندھیری رات میں زہریلا اور افسن نے گلاب محل میں گھس کر سلطنت میں موجود ہر شخص کو گہری نیند میں لے جانے کا جادو کیا اور گل بہار کی تمام سلطنت گہری نیند سو گئی اور ان سب کی طاقت آئینے میں قید ہو گئی، مگر گلاب شہزادی کی جادوئی طاقتوں نے اسے اس جادو سے محفوظ رکھا۔ پوری سلطنت میں صرف وہی بچی تھی جو سو نہیں رہی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی واحد امید ہے، اور پھر اس نے بھاگنے کے بجائے اپنے لوگوں کو بچانے کا عزم کیا۔ اسے ہر حال میں اس آئینے تک پہنچنا تھا، لیکن وہ آئینہ زہریلا نے ایک پہاڑ کی غار میں چھپا رکھا تھا۔ اب گلاب شہزادی نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں اس کی ملاقات ایک بہادر اور دلیر لڑکے سے ہوئی جس کا نام فارس تھا۔ فارس ایک بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا۔ فارس نے اس سفر میں گلاب شہزادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان کی ملاقات لیلا نامی ایک عقل مند جادوگرنی سے ہوئی جسے زہریلا نے صدیوں تک قید کر کے رکھا تھا۔ وہ بھی زہریلا کے خلاف ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ اپنے سفر کے دوران گلاب، فارس اور لیلا ایک جادوئی جنگل سے گزرے، ایک ایسی جگہ جہاں پر موجود درخت قدیم رازوں کے متعلق سرگوشیاں کر رہے تھے اور جادوئی مخلوق آزادانہ گھوم پھر رہی تھی۔ وہاں پر شرارتی پریوں کا ایک گروہ بھی تھا جن کے پر چمکدار تھے اور وہ زور زور سے کہکے لگاتی تھیں۔ وہ انہیں آگے نہیں جانے دے رہی تھیں جب تک کہ وہ ان کی مشکل پہیلیوں کے جواب نہ دے دیں۔ فارس نے اپنی تیز ذہانت سے ان پریوں کی پہیلیوں کو حل کیا۔ لیلا نے اپنی صدیوں کی دانشمندی سے ان سوالوں میں موجود سراغوں کو سمجھا، جبکہ گلاب شہزادی کی جادوئی طاقتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب وہ بھول بھلیوں میں چھپے ہوئے راستوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ جادوئی جنگل میں سے فتح یاب ہو کر نکلے تو انہوں نے خود کو کرسٹل جھیل پر پایا جس کا پانی پرسکون تھا اور اس پر مختلف رنگوں کی پھولوں کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ اس پراسرار جھیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں قدیم راز ہیں اور جو لوگ اس کی گہرائی میں دیکھتے ہیں وہ مستقبل کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ لیلا جادوگرنی نے جھیل کے ساتھ عجیب سا تعلق محسوس کیا۔ اس نے مستقبل کے رازوں کو کھولنے کے لیے جادوئی منتر پڑھا اور پانی نے ان پر مستقبل میں پیش آنے والے تمام واقعات کھول دیے۔
انہیں زہریلا کی غار تک پہنچنے کا تمام راستہ اور راستے میں آنے والے تمام خطرات سے آگاہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ زہریلا کی غار کی حفاظت ایک خطرناک ڈریگن کر رہا ہے۔ اب وہ جانتے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کس کس سے لڑنا ہے۔ اپنے مضبوط دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جادوئی دھند میں چھپے پہاڑوں کا سفر شروع کیا۔ یہاں پر ان کا سامنا عجیب و غریب جادوئی مخلوقات سے ہوا۔ وہاں پر ایک ایسی مختلف سائے نما کالی مخلوق بھی موجود تھی جو کہ انسانوں کے ڈر سے طاقت پکڑتی تھی اور انہیں نگل لیتی تھی۔ ان سایوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ان سے خوفزدہ نہ ہوا جائے۔ ان تینوں نے کسی خوف کا مظاہرہ نہ کیا۔ اسی مقام پر گلاب شہزادی کو مزید طاقت ملی۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے پھولوں کی ڈھال کو طلب کر سکتی تھی، ایسی ڈھال جو اسے اور اس کے دوستوں کو بچا لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، ڈریگن کی گرجدار آواز سنائی دینے لگی۔ فارس اپنی چمکتی ہوئی تلوار سنبھال کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ لیلا نے جادوئی منتر پڑھنے شروع کر دیے جن کی مدد سے وہ ڈریگن کی طاقت کو کمزور کر سکتی تھی۔ گلاب شہزادی نے اپنی جادوئی طاقتوں سے ڈریگن پر حملہ کر دیا۔ جنگ بہت شدید تھی۔ ڈریگن کی آگ بار بار گلاب شہزادی کی پھولوں کی ڈھال سے ٹکرا رہی تھی۔ لیلا مستقل اپنے جادوئی منتروں سے ڈریگن کو کمزور کر رہی تھی، جبکہ فارس اپنی تلوار سے اور گلاب شہزادی اپنی جادوئی طاقتوں سے مسلسل ڈریگن پر وار کر رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے ڈریگن کو ڈھیر کر دیا۔ اس فتح کے بعد وہ تینوں زہریلا کی غار کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، جادوئی آئینے نے فارس اور لیلا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اب گلاب شہزادی اور سحر زدہ آئینے کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ جدوجہد کے عروج پر گلاب شہزادی کی زبردست جادوئی طاقت غالب آ گئی۔ اس نے زہریلا کے جادو کو الٹا کر دیا۔ آئینے میں سے تمام طاقت نکل کر ہر اس شخص میں واپس چلی گئی جسے زہریلا نے اپنے جادو کے جال سے پھنسایا تھا، جس سے سوئی ہوئی سلطنت جاگ گئی اور زہریلا اور افسون جن آئینے میں قید ہو گئے، اور پھر گلاب نے آئینہ توڑ دیا۔ اب گلاب شہزادی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر گلاب محل واپس آ گئی، جہاں اس کی رعایا اس کی بہت شکر گزار تھی اور گلاب شہزادی کو ایک ہیرو کے طور پر سراہتی تھی۔ اب گل بہار دیس خطروں سے آزاد تھا اور پہلے سے زیادہ خوشحال تھا۔ گلاب شہزادی نے حکمت، نئی جادوئی طاقتوں اور ہمدرد دل کے ساتھ حکمرانی جاری رکھی، اور وہ اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ اس کا دیس آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورتی اور ہم آہنگی کا مرکز بنا رہے۔